السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ہندی سمجھنے والے بھائیوں سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ ذرا 2-4 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو جمعہ کا خطبہ ہوا، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے جو جمعہ کا خطبہ ہوا، اس خطبے کا لب لباب اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے سے اسلامی ہجری سال جو رخصت ہو رہا ہے، ایسے موقع سے ہم تمام لوگوں کو اپنے آپ کا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو سال گزر رہا ہے، دن کی شکل میں، ہفتے کی شکل میں، مہینے کی شکل میں، اس سال کو ہم نے جو گزارا، آخر کیسے گزارا؟ کیا ہم نے اس سال کے اندر توحید کو بجا لایا؟ اللہ رب العزت نے جو ہم پر نماز جیسی عظیم فریضہ عائد کیا ہے، کیا ہم نے اسے بخوبی انجام دیا؟ اگر ہم نے نماز پڑھی تو کیا ہماری نماز میں خشوع خضوع موجود تھا؟ ہم نے اس سال کے اندر جو رمضان کے روزے پورے 1 مہینہ تک رکھے، کیا اس روزے کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں تقویٰ بحال ہوا؟ ہم نے اس رواں سال کے اندر جو مال کمائے، کیا ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور مزید بحسن خوبی ان پر عمل کرنے کی توفیق اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ اگر ان اعمال میں ہم سے کوتاہی ہو گئی، بے توجہی کے ساتھ ہم نے اس سال کو گزار دیا، تو اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور جو کمیاں اور خامیاں ہم سے صادر ہو گئی، ان تمام کی مغفرت اللہ رب العزت سے طلب کرنی چاہیے، اور خالص توبہ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے، آئندہ کے لیے عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ ہم اس طرح کی بے توجہی کے ساتھ ہماری جو باقی زندگی ہے اسے نہیں گزاریں گے، ہم کتاب و سنت کے مطابق اس زندگی کو گزاریں گے۔ میرے بھائیوں، اس سال کے گزرنے پر اور ختم ہونے پر اگر کوئی شخص خوش ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے صحیح بات نہیں ہے۔ یہ جو سال گزر گیا، گویا ہماری زندگی کا، ہماری جو عمر ہے، اس میں سے ایک سال گزر گیا، یہ ایسا سال گزر گیا جو کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اگر ہم خوش ہو رہے ہیں تو گویا ہماری جو موت قریب ہو رہی ہے، ہم اس کی قربت کی بنیاد پر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ اگر ہم سال کے گزر جانے پر خوش ہو رہے ہیں تو گویا ہم اپنے آل و اولاد اور بال بچوں کی جدائی جو ہم سے قریب ہو رہی ہے، اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اس چیز کو کوئی پسند نہیں کرے گا، لیکن ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ کج فہمی کی بنیاد پر۔ یہ سال جو گزر گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ ہم کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو ہم سے کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، ایسی خالص توبہ جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، جو معتبر شرائط کے ساتھ توبہ ہے،
وہ توبہ ہم کو کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو زندگی گزر رہی ہے یہ کبھی واپس نہیں آنے والی ہے۔ ہمیں زندگی جو باقی زندگی ہے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے بھائیوں، اس کو تھوڑی سی تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو نوجوانی ہے یہ زندگی کا ایک اسٹیج ہے، یہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ جب گزر جاتا ہو کبھی بھی یہ مرحلہ واپس نہیں آتا ہے۔ یہ جوانی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارے گا، ایسے شخص کو اللہ رب العزت بروز قیامت اپنے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تصور کیجئے بروز قیامت کیسا عالم ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ایسی حالت میں اگر کسی شخص کو سایہ نصیب ہو رہا ہے تو ان کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننی چاہیے۔ یقین جانیے کہ یہ صحت برابر رہتی نہیں ہے۔ آج اگر ہم صحت مند ہیں تو کل بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حالت صحت میں اس صحت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے بھی جو بھی کار خیر ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ فرائض کی شکل میں ہو، واجبات کی شکل میں ہو اور نوافل کی شکل میں ہو، زیادہ سے زیادہ کر لینا چاہیے تاکہ ان کا فائدہ ہمیں آخرت میں ملے۔ صحت کتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں۔ جو بھائی آج بستر پہ پڑے ہیں، چل پھر نہیں سکتے ہیں، ان سے ذرا پوچھ کر کے دیکھیے کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ اگر چلی جاتی ہے تو پھر ہم کو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک صحت مند انسان بیمار پڑ جائے اور پھر اس کو صحت مل بھی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مالداری غریبی کے آنے سے پہلے، فقر و فاقہ کی حالت آنے سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، اور یہ یقین جانیے کہ اگر آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا، اس پہ غور و فکر نہیں کیا اور اس مالداری کا صحیح استعمال نہیں کیا تو آپ کو افسوس کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی یقین جانیے کہ یہ جو مالداری ہے یہ مال آپ کا باقی رہ سکتا ہے، اور آپ مال چھوڑ کر کے کب چلے جائیں گے کوئی خبر نہیں ہے، کوئی اس کا علم نہیں ہے، یا آپ باقی رہیں گے، آپ کا مال گزر جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ کے اندر آپ کے پاس غربت آ جائے گی، فقیری آ جائے گی، کب ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے مالداری کو غربت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت جان کر اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اگر اس میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، فقراء و مساکین کا حقوق عائد کیے ہیں، تو ان کو ہم سب بخوبی ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ کا بھی ہم اہتمام کریں، جن کا فائدہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی مشغولیت سے پہلے جو فرصت کا وقت ہے اس کو بھی غنیمت جاننا چاہیے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کار خیر کر سکتے ہیں،
فرائض واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سماج کی سیوا کر سکتے ہیں، پڑوسی کے خیال رکھ سکتے ہیں، بیوہ اور جو یتیم ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دعوت کا بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ سارے مجال ہمارے لیے مفتوح ہوتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں۔ کب؟ جب ہمارے پاس وقت ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہی وقت کی قلت ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس فرصت نہیں رہتی ہے اور ہم کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے، پھر ہمیں وقت نہیں ملتا، اس وقت ہم افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہمیں کچھ وقت مل جاتا تو یہ سارے جو کار خیر ہیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا ضروری ہے میرے بھائی۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، کب چھن جائے گی ہمیں پتہ نہیں، اور کب ہم آخرت کی طرف کوچ کر جائیں، سفر آخرت کی طرف کوچ کر جائیں، کسی کو پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، جب یہ چھن جاتی ہے تو یہ کبھی بھی واپس نہیں آتی ہے۔ اس زندگی سے ہم برزخی زندگی میں، قبر کی زندگی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا زندگی میں۔ اس وقت کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کسی چیز کا اسے فائدہ نہیں ملے گا سوائے ان کار خیر کے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے۔ اگر انہوں نے فرائض واجبات کو ادا کیے ہیں، اللہ رب العزت کے احکام و فرامین کو ادا کیے ہیں، تو ان کا فائدہ انہیں ملے گا۔ جو بھی کار خیر ہیں ان کا فائدہ انہیں ایسی حالت میں ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں باقی زندگی جو رہ گئی ہے اس کو غنیمت سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ان کا استعمال طاعت کے کام میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ کام میں جس میں اللہ رب العزت کی رضامندی موجود ہو، ان تمام کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، تمام اعزاء اقارب جو دنیا سے گزر گئے ہیں، تمام مسلمان جو دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، صحیح ایمان صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔